احمدیہ مسجد مہدی ربوہ پاکستان پر حملے کے چند مزید حقائق۔ اس پروگرام میں اس موضوع پر بات چیت کی جائے گی۔ اس چینل کے ایک کرم فرما ہیں جو سائنٹیفک اپروچ والے، تعلیم یافتہ اور بہت اچھی شہرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے 10 فرائیڈے کو ربوہ میں احمدیہ مسجد مہدی پر حملے کے بارے میں چند مزید حقائق بھجوائے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر آسمانی بجلی کی تیزی سے موبائلوں پر گرتی ہے۔ اس برق رفتاری میں خبر کا سچ بجلی کی کڑک کی طرح دیر بعد سامنے آتا ہے۔ سچ جاننے کی خواہش پر باخبر صحافیوں سے اور ایجنسیوں سے رابطہ کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ دہشت گرد گرے رنگ کی کار پر چنیوٹ کی طرف سے آج صبح یعنی 10 اکتوبر کو ربوہ آیا تھا، چناب نگر اڈے سے داخل ہوا اور گول بازار میں UBL اور الفلاح بینک کی اپوزٹ سائڈ کی طرف درختوں کے قریب 11:25 پر یعنی صبح 11:25 پر کار کھڑی کی اور انتظار کرتا رہا۔ اس دوران اس نے 3 چکر بھی کار سے اتر کر لگائے، پھر 1:19 پر وہ مسجد مہدی کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مسجد مہدی میں جمعہ کی نماز ہو چکی تھی اور عصر کی نماز جاری تھی۔ اس نے دور سے ہی فائر کیے۔ اس کے پاس 9mm کے 2 پستول اور ان پستولوں میں استعمال ہونے والی 9 میگزینز بھی تھیں۔ اس کی گولیوں سے 6 لوگ زخمی ہوئے۔ حفاظت مرکز کی سیکیورٹی نے فائرنگ کی آواز سنی اور کیمرہ میں اس شخص کو دیکھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب CCTV فوٹیج میں دہشت گرد پھر مسجد سے مڑ کر ان کی طرف فائر کرتا ہے۔ وہاں سے حفاظت مرکز کی سیکیورٹی کی فائرنگ سے یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اس کی کار بعد میں قبضہ میں لے لی گئی اور اس کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔ اس کی کمر پر بیگ میں چارجر، پاور بینک اور روٹین کا سامان نکلا۔ اس کا شناختی کارڈ جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، پولیس کے مطابق وہ مشکوک لگتا ہے۔ اس پر اس کی تاریخ پیدائش دسمبر 1987 ہے، یعنی کوئی 37 سال اس کی عمر ظاہر کرتا ہے، جبکہ فوٹیج میں اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے۔ دوسرے ایک صحافی نے اہلکار کا موقف بھی پیش کیا کہ یہ کوئی نان پروفیشنل آدمی تھا جو خطبے سن کر شہادت کے شوق میں آ گیا۔ اس کی دور سے فائرنگ کرنا، غلط ٹائم پر مسجد کی طرف آنا جبکہ نمازی ابھی اندر تھے، اور پھر میگزینوں کی تبدیلی میں دیر لگانا اور مسجد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ سب حرکات بتاتی ہیں کہ وہ ایک اناڑی شخص تھا۔ ایک اور سوال پر کہ کیا خفیہ اداروں اور سیکیورٹی اداروں کو اس دہشت گردی کا پہلے سے علم تھا، تو اس کا جواب ابھی تک نہیں میں ہے۔ یہی سوال ترجمان جماعت احمدیہ عامر احمد صاحب سے کیا گیا تو ان کا جواب بھی نہیں میں ہی تھا۔ اس طرح چناب نگر میں گردش کرنے والی یہ افواہ کہ 12 دہشت گرد شہر میں داخل ہوئے ہیں، وہ خود بخود ہی دم توڑ گئی تھی۔ دہشت گرد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 6 اشخاص کی تفصیل اور موجودہ حالت کچھ یوں ہے۔ سید محمد احمد صاحب سیریس ہیں اور آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کے سینہ پر فائر لگا۔ ارسلان احمد ٹانگ پر فائر لگا اور فریکچر ہو گئی۔ محمد عمران بٹ صاحب سیریس ہیں اور آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کے پیٹ، کولہے اور ٹانگ پر گولیاں لگی ہیں۔ عمران احمد صاحب کی ٹانگ پر فائر لگا ہے۔ غیور احمد کے بازو پر فائر لگا ہے۔ اسامہ سعید وہ بھی زخمی ہیں۔ واقعے پر یہ جو موصوف صاحب جنہوں نے یہ تحریر بھیجی ہے، انہوں نے بھی تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی چاند تے پہنچ گئے ہیں پر امن تے نہیں پہنچ سکے، یعنی مون پر تو پہنچ چکی ہے دنیا، لیکن اس دنیا میں سکون ابھی بھی نہیں ہے۔ مہتاب پر رسائی ملی مگر آفات سے رہائی نہ مل سکی، افسوس صد افسوس۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ تحریر جو کہ اس چینل کے ایک کرم فرما جن کو ہم سائنٹیفک اپروچ والی شخصیت کہتے ہیں، انہوں نے بھجوائی ہے۔
آپ نے سن لی، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے یا کیا رائے ہے، تو آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔